الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں کچھ ایسے ناموں کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جن کے بارے میں حرام ہونے کی بات کہی گئی ہے یا جو مکروہ تھے۔ آج بھی کچھ ایسے ناموں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا جن کے بارے میں مکروہ ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ ایسے نام جن کا لفظ بدصورت ہو یا جن کا معنی برا ہو اور سن کر طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہو، تو ایسے ناموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے نام رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ جیسے حرب مطلب ہوتا ہے جنگ، خنجر، ٹکلا، تو اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا نام اسرم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسرم مطلب ہوتا ہے کٹی کھیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا، کہا تم اسرم نہیں بلکہ زرعہ ہو، ہری بھری سرسبز و شاداب کھیتی ہو۔ اسی طرح سے ایک شخص کا نام اصم تھا، بہرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا اور ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ تو ایسے نام جن کا معنی برا ہو، ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ لڑکیوں کے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جو فتنہ خیز یا شہوانیت کی تحریک پیدا کرنے والا معنی ہو جس کے اندر، تو ایسے نام لڑکیوں کے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی جو ناچنے گانے والے ہیں، فلمی اداکار اور بد چلن اور فسق و فجور میں شہرت یافتہ لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں فسق و فجور میں، تو ایسے لوگوں کے نام پر نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے نام پر نام رکھنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ فرعونوں اور ظالم بادشاہوں کے نام پر نام نہیں رکھنا چاہیے، جیسے قارون، حامان، شداد، فرعون، تو ایسے لوگوں کے نام پر نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جن ناموں میں گناہ اور معصیت کا معنی پایا جاتا ہے، ایسے نام رکھنے سے بھی بچنا چاہیے، جیسے ظالم، ظلم کرنے والا، سارق، چور، یا عاصیہ، نافرمان عورت، تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت کا نام عاصیہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ دیکھیے یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ وہ نام جن کے اندر تزکیہ پایا جاتا ہے یا جن میں جھوٹا دعویٰ پایا جاتا ہے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور لفظ دین اور اسلام سے جوڑ کر جتنے نام رکھے جاتے ہیں، ان ناموں میں عام طور سے تزکیہ پایا جاتا ہے، اسی لیے ایسے ناموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے نام رکھنا مکروہ ہے۔ جیسے ضیاء الدین، دین کی روشنی، نور الاسلام، اسلام کا نور، اور اس طرح کے دوسرے نام میں فخر الدین، تو ان ناموں میں عام طور سے تزکیہ پایا جاتا ہے، اس لیے ایسے نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ تزکیہ والے ناموں میں، جن ناموں میں تزکیہ پایا جاتا ہے، تو اگر ان کے معنی کی طرف نہ دیکھا جائے، محض نام کے طور پر یہ چیز ہو، تو اس کے جواز کی بات کہی گئی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے اسے ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے معنی کی طرف دیکھا جائے تو پھر اسے بدل دینا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نام بدل دیا تھا جس کا نام برہ تھا، آپ نے ان کا نام چینج کر دیا تھا۔ برہ مطلب ہوتا ہے نیک، تو اس میں تزکیہ پایا جا رہا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کر دیا تھا۔ تو بہتر ہے ایسے نام رکھے ہی نہ جائیں جن میں تزکیہ پایا جاتا ہو۔ تو لفظ دین اور اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے جو نام رکھے جاتے ہیں، عام طور سے ان میں تزکیہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک نام کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ شہاب الدین، یہ نام، اس نام کے بارے میں کہا گیا کہ دو وجہ سے یہ نام رکھنا مکروہ ہے۔ ایک تو اسے دین کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس لیے، اور دوسرا یہ کہ اس کا معنی جو ہے اچھا نہیں ہے، اس کا معنی برا ہے۔ شہاب مطلب ہوتا ہے آگ کا شعلہ، تو دو وجہ سے اس نام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نام رکھنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی برے اور قبیح صفات والے جانوروں اور حیوانات کے نام پر نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، جیسے حمار، گدھا، یا قرد، بندر، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ناموں کے آگے تبرک کے لیے محمد یا احمد جو لگاتے ہیں، تبرک کے لیے خاص طور سے، سلف کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اب جیسے کسی کا نام ہوتا ہے عبدالعزیز، نام رکھنا ہوتا ہے، تو وہ آگے محمد لگا دیتے ہیں، محمد عبدالعزیز، یا کسی کا نام عبدالکریم ہے تو ایک اچھا نام ہے، تو عبدالکریم احمد لاسٹ میں لگا دیں گے، عبدالکریم احمد۔ تو ناموں کے آگے اور پیچھے جو تبرک کے لیے محمد اور احمد لگا دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی عبداللہ اور عبد الرحمن کے علاوہ لفظ اللہ اور رحمان یا اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے خصوصی نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ لفظ عبد کے علاوہ دوسرے الفاظ لگا کر کے جو نام رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ایسے نام رکھنا بھی مکروہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے نام ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، جیسے کفایت اللہ، معین اللہ، عزیز الرحمن، انیس الرحمن،
ضیاء الرحمن، تو اس طرح کے بہت سارے نام ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ جو لفظ اللہ یا رحمان یا اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے خصوصی نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ جو لفظ جوڑا گیا ہو ان کے اندر بہت ہی ناقابل تصدیق دعویٰ پایا جاتا ہو یا بہت ہی غلو کی چیز پائی جاتی ہو۔ اسی طرح سے 2-3 باتوں کی طرف اور میں اشارہ کر دوں کہ علی، رضا، حسین، حسن اور غوث، اس طرح کے ناموں کے ساتھ جو کچھ نام جوڑ کر کے رکھے جاتے ہیں، عمومی طور سے ایسے ناموں کا معنی غلط ہوتا ہے، ایسے نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے نام پر لڑکیوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث نہیں بنایا ہے، تو لڑکیوں کا نام فرشتوں کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور قرآن کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے نام پر بھی نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہاں ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ طٰہٰ اور یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث سے۔ طٰہٰ اور یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے، یہ بات لوگوں میں مشہور ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ اس لیے ناموں کے سلسلے میں بہت احتیاط رکھے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھنے کے سلسلے میں علماء اکرام سے، کسی عالم سے بات کر کے تب اس کا نام رکھا جائے۔ اس طرح کی بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب ایک بار نام رکھ دیا جاتا ہے، سارے کاغذات میں نام لکھ دیے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی انسان اسی غلط نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے یا ہمارے دین سے جڑا ہوا نام ہے، لیکن حقیقت میں اس نام کا معنی ہی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عام قاعدے ہیں، جنرل رولنگس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کچھ ایکسیپشن بھی ان میں ہو سکتا ہے۔